میری قدرت کے کئی نشانات موجود ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے تم سب کو پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور بیوی کے ذریعے پھر اس کی نسل انسان کی پھیلائی۔ کیسے پھیلائی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تخلیق کے بعد دوسری تک انسان کے ادوار تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی حیوانات شعور منصے ہیں ان کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو کیسا میری قدرت کا نظام چل رہا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر تمہاری پیدائش ہو رہی ہے۔ دنیا تو روشنی میں کام کرتی ہے، انسان روشنی نہ ہو تو کوئی کام نبھا سکتا نہیں، لیکن اللہ کریم کی قدرت کے نظارے دیکھو، وہ روشنیوں کا محتاج نہیں، اندھیروں کے اندر اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، اس کے کاروبار چل رہے ہیں۔ اور ایک اندھیرا بھی نہیں، کئی اندھیرے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر رحم کی جھلی کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے در اندھیرے کے اندر نظام چل رہا ہے۔ حیوان کی تخلیق ہو رہی ہے، انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں اس میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ کبھی نطفہ ہے، کبھی وہ لوتھڑا بنا، کبھی خون بنا، خون کے بعد پھر ڈھانچہ بنا، ڈھانچے کے بعد پھر گوشت پوست چڑھایا گیا، پھر اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر روح اور جسم کو جوڑا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو وفی انفسہم، خود تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی میری قدرت کے نظارے موجود ہیں۔ تم نے اصحاب کہف کے واقعے کو اتنا عجیب سمجھ لیا کہ یہ بڑا عجیب ہے، حالانکہ میں اللہ کے اس سے زیادہ عجب نشانات موجود ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا سمجھا تو نے مخاطب کہ بے شک اصحاب کہف کا واقعہ، رقیم تختی والوں کا واقعہ۔ کہف اس پہاڑ کی اس غار کو کہتے ہیں جو کشادہ ہو، کھلی ہو، اور اگر کھلی نہ ہو، صرف ایک مختصر سا سوراخ ہو تو اس کو کہتے ہیں غار۔ جسے قرآن مجید نے کہا اذ ہما فی، دونوں یار غار کہاں تھے؟ غار کے اندر تھے۔ تو چھوٹی غار، چھوٹا سوراخ پہاڑ کے اندر ہو تو اس کو کہتے ہیں غار عربی میں، اور اگر کھلا ماحول اس کا اندر سے بڑی فراخ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہف۔ والرقیم، اور تختی والے۔ اس کے بارے میں بہت سارا اختلاف ہے کہ تختی سے کیا مراد ہے۔ بہت سے اقوال ہیں اس میں، لیکن 2 قول زیادہ مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ رقیم بمعنی مرقوم کی ہے۔ رقیم وہ پتھر یا سیسے یا لوہے کی تختی ہے جس تختی کے اوپر ان اولیاء اللہ کے نام لکھ کر اس غار کے اوپر لگا دی گئی تھی۔ تو رقیم بمعنی مرقوم کے یعنی وہ لکھی ہوئی تختی جس کے اوپر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ اللہ کے بندے نکلے تھے، ہجرت کی تھی، یعنی وہاں نکلنے سے پہلے جس بستی اور آبادی میں رہتے تھے اس کا نام تھا رقیم، تو ان کے شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصحاب الرقیم کہا گیا، اور غار کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصحاب الکہف کہا گیا۔
یہ دو قول زیادہ مشہور ہیں۔ بعض حضرات نے یہی کہا ہے کہ اس پہاڑ کا نام رقیم تھا، جس پہاڑ میں یہ غار تھی یا جو وادی تھی اس وادی کا نام رقیم تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ دو قول زیادہ مشہور ہیں۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا اصحاب کہف اور رقیم ایک ہی واقعہ ہے انہی بزرگوں کا، یا یہ دو مختلف واقعے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے باب اصحاب الکہف کا الگ باندھا اور اصحاب الرقیم کا باب الگ باندھا، اور پھر اصحاب الرقیم کے تحت وہ روایت لائے ہیں ان 3 بندوں کی جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے، جو غار کے میں داخل ہوئے بارش طوفان وغیرہ سے بچنے کے لیے، پھر پتھر کی چٹان ان کے اوپر آ پڑی، منہ غار کا بند ہو گیا، تو وہ حدیث لائے ہیں اس اصحاب الرقیم کے تحت۔ تو اس امام بخاری کے طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں۔ رقیم الگ واقعہ ہے ان 3 بزرگوں کا جن کے غار بند ہو گئی تھی، اور اصحاب الکہف سے مراد یہ اولیاء اللہ ہے۔ لیکن دوسرے حضرات نے کہا نہیں، امام بخاری کے اس طرز سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ بھئی یہ الگ الگ ہیں، اور امام بخاری کا اپنا طرز ہے، لیکن کسی اور مفسر محدث نے ان کو الگ شمار نہیں کیا، بلکہ یہ دونوں ہی انہی اصحاب کہف کے نام ہیں۔ اصحاب الکہف بھی کہا گیا غار کی طرف نسبت کر کے، اور شہر کی طرف نسبت کر کے اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ تو یہ وہ بزرگ تھے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد۔ اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ بعض حضرات نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کے یہ بزرگ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا دقیانوس، ظالم جابر مشرک بادشاہ تھا دقیانوس۔ وہ زبردستی بتوں کی پوجا کراتا تھا اور اپنی قوم کو اپنی عبادت کا بھی حکم دیتا تھا، اپنی بھی عبادت کراتا اور بتوں کی عبادت کراتا تھا کہ ان بتوں کے نام کی نظر نیاز دیا کرو، ان کے سامنے سجدہ کیا کرو۔ چنانچہ ان کا ایک تہوار تھا، سال میں ایک دفعہ وہ جمع ہوتے تھے اپنے عبادت خانے میں یا کسی میدان میں، تو اس میں وہ بتوں کی عبادت اور نذرانے بھی پیش کراتا اور اپنا بھی سجدہ کراتا۔ تو یہ حضرات جو تھے ان میں کو خیال آیا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوئی، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ کریم نے عقل رکھی ہے، اس عقل کے ذریعے انسان سوچے تو انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے عنابت کی اور غور و فکر کیا، سوچا کہ یار اس کائنات کو بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، وہ تو ہمارا رب ہے، اللہ ہے جو اس نظام کو چلا بھی رہا ہے، پیدا بھی کر رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے۔ یہ ہمارے بادشاہ کا نظریہ اور ہماری قوم کا نظریہ دیکھو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے نذرانے چڑھاتے ہیں، اور بادشاہ اپنی عبادت، یہ بھی حالانکہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اس کے ساتھ وہ سب ضروریات ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ کس طرح عبادت کا مستحق ہو سکتے ہیں؟ عبادت کے لائق تو ایک اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اسی سوچ کی بنا پر یہ حضرات اپنے قوم کے نظریے اور ان کے مذہب سے متنفر ہو گئے، الگ ہو گئے، ایک طرف ہو گئے، ایک طرف قوم سے کنارے کی طرف ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک آدمی آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، ہوتے ہوتے یہ 6 جوان